میں سب کی کتنے کے نام لوں، خاص طور پہ صدر مجلس آپا زہرا نگار صاحبہ اور ہمارے میزبان امن شاہ صاحب. مجھے ایک بات آپ کے سامنے کنفیس کرنے میں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں فیل ہو رہی کہ جب بھی میں یہاں پہ آیا ہوں عالمی اردو کانفرنس میں، گزشتہ 2-3 کانفرنسز میں مسلسل شرکت کی ہے، تو میں ایک وزیر کے طور پہ نہیں، ایک چھوٹے سے لکھنے والے اور ان سارے بیٹھے ہوئے جتنے اساتذہ کے ایک شاگرد، ایک طفل مکتب کے طور پہ شامل ہوا. کیونکہ مجھے پتا ہے، اس چیز کا اندازہ ہے کہ سرکار اور اس کے وزیر ان کی زندگی کو کتنا دوام ہوتا ہے اور ان کی لائف کا اسپیل کتنا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ حسینہ معین اور نور الہدیٰ شاہ کی زندگی فقط ان کی طبعی زندگی نہیں ہے، آنے والی نسلوں تک ان کی زندگی نہیں ہے. سب سے خوشائن بات میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے، امن شاہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عالمی اردو کانفرنس کے نام میں ایک حقیقی اور صحیح پاکستان کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے. وہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہوا، 47 میں، اور 73 سالوں تک وہ خواب تشنہ رہا کہ ایک فیڈریشن، اس کی روح کیا ہوتی ہے، ایک فیڈریشن کس طرح چل سکتی ہے، ایک وفاقی نظام اپنے ملک میں موجود ان سارے کانسٹیٹوئنٹ یونٹس، ہم جو 4 صوبے، ایک تو ہم سے گیا انہی غلطیوں کی وجہ سے جو زاہدہ ہندہ صاحبہ نے اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ نے بات کی، باقی جو 4 اکائیاں موجود ہیں یہ انتظامی اکائیاں نہیں ہیں، یہ آئینی اکائیاں ہیں، اور یہ تاریخ میں ایک آزاد مملکت اور آزاد وطن کے طور پہ ایک تہذیب اور تشخص رکھتی آئی ہے مختلف صورتوں میں، جن کی اپنی تاریخ، تہذیب، زبان اور ثقافت رہی ہے. اور یہ جو آرٹس کاؤنسل میں پاکستان عالمی اردو کانفرنس کے سرے میں جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ثقافتی کانفرنس ہے جو اردو جس کو کنیکٹ کر رہی ہے زنجیر کے طور پہ. جیسے آج کے پاکستان کو لداخ سے لے کے، کشمیر سے لے کے کیٹی بندر تک سندھو ندی نے جوڑ کے رکھا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں اردو کو وہ عزت حاصل ہوئی ہے، وہ توقیر حاصل ہوئی ہے کہ اس کو کنیکٹ کرنے کی، کہ شاہ محمد مری، سر نور الہدیٰ شاہ اور ہمارے بھائی جو کیپی سے آئے ہیں، وہ یہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپا زہرا نگار ان کو پریزائڈ کر رہی ہے. یہ وہ خواب تھا جو ہم دیکھتے رہے، یہ بات تھی جو ہم کہنے کے لیے اور کرنے کے لیے ہم 73 سالوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے 1940 کے ریزولوشن میں ان وعدوں کے تحت ہم شامل ہوئے تھے. آپا نور الہدیٰ شاہ نے زبردست بات کی کہ نفرت اور محبت کو بڑھانے کی اور نفرت کو گھٹانے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے 6000 سال پہلے وادی سندھو تہذیب کی سموری جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہے، اگر اس زمانے کا معاشرہ ہتھیاروں سے پاک تھا اور کہیں سے کوئی ہتھیار نہیں ملا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نظریہ سندھ کی اساس ہے.
اور ہم نے نفرت کی بات کبھی نہیں کی. ہم نے دنیا کو دیا، پہیا دیا، ہم نے پہیا دیا. We are the creators of the communication technology in the world. ہم نے کپاس اگائی، اس سے دھاگا تیار کیا، اس سے کپڑا بنایا. ہم نے انڈس میں، اگر انگریزی میں انڈسٹری کہتے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نے انڈس میں اس صنعت کا بنیاد رکھا جس کو انڈسٹریا کہتے ہیں، یونانیوں نے کہا. وقت اور حالات کے جبر میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ ایک طویل داستان ہے. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ جن ہاتھوں نے، جن ذہنوں نے اس پاکستان میں کوئی محبت کا مینار کھڑا کرنے کے سامنے رکاوٹ بنتے رہے، جو لوگ، ان کو توڑنے کے لیے آرٹس کونسل نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ کریڈٹ امن شاہ صاحب کو دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے خوشی ہوئی جب لاسٹ کانفرنسز میں کہ ساری زبانوں کے سیشنز یہاں پہ ہو رہے ہیں. بڑی زبردست بات کی سائنسر انصاری صاحب نے کہ اردو سب زبانوں سے بنی ہے. اگر قطب الدین ایبک کے لشکر گاہ میں سارے بولنے والے زبانیں موجود تھیں، زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ مراٹھی بھی تھے، وہاں پہ ترک بھی تھے، وہاں پہ پرشین بھی تھے، وہاں پہ سارے تھے. اگر ترکی میں اس کو لشکر گاہ کہا گیا تو وہ سارے لوگوں کا مجمع تھا، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ جڑا ہوگا، پھر ایک زبان تشکیل میں آئی ہوگی جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان میں تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ان کی بھی ہوگی جو یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ محمد مری ہو یا سردار شاہ ہو یا نور لودا شاہ ہو. ہر سال ریزولوشن پاس ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ 2-3 کانفرنسز میں یہ ریزولوشن شاہ صاحب نے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ادیب دوست آتے ہیں، جتنے بھی اکابرین، ان سب نے پاس کی ہے کہ ان قومیتوں کو پاکستان میں قومی زبان کا درجہ دیں. آپ سندھی کا، پنجابی کا، پشتون کا، بلوچی کا بل جو ہے وہ اسمبلی میں گزشتہ 10 سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہے. نیشنل اسمبلی سے ٹھوکر کھا کے وہ جاتا ہے سینیٹ میں، اور سینیٹ سے ٹھوکر کھا کے وہ آتا ہے نیشنل اسمبلی میں. مگر اسلام آباد میں ہمارے کوتاہ نظر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک آپ ان کو آنر نہیں کریں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے، اگر ہندوستان 26 زبانوں کو وہاں پہ قومی زبان کا درجہ دے دیتا ہے تو آپ یہاں پہ ان قومیتوں کو اگر ریسپیکٹ نہیں دیں گے، آنر نہیں دیں گے، تو سمجھ لیں کہ فیڈریشن کی پھر جو زندگی ہے وہ کتنی رہے گی. مجھے نہیں پتا. اب یہ سب آپ پہ آتا ہے. ہم نے اردو زبان کو پہلے دن سے پاکستان کی رابطے کی زبان، نیشنل لینگویج کے طور پہ اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا. ہم نے اب کیوں، ہم نے 500 سال پہلے عطا ٹھٹوی پہلے شاعر تھے ٹھٹوں میں جس نے اردو میں شاعری کی تھی، ہم نے تب بھی اردو کو آنکھوں پہ بٹھایا تھا. آج کیوں؟ ہم نے تو 200 سال پہلے، 250 سال پہلے سچل سرمست کی شکل میں، اس زمانے میں جب غالب دہلی میں شعر لکھ رہے تھے تو وہ فقیر درازہ میں اردو میں شاعری کر رہا تھا، ہم نے اس زمانے میں بھی آنکھوں پہ بٹھایا. ہم نے آخر میں شیخ ایاز تک، نور لودا شاہ تک، امداد حسینی تک، جو ہمارے زدہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک کتنی محبت سے انہوں نے اردو میں لکھا ہے. میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، سنگ و آہن کے ٹکراؤ میں اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. شیخ ایاز. تو ہم ان سب سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کا آواز ہمارے آواز کے
کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ان زبانوں کو آنر کرنے کے لیے جو قومی زبانیں ہیں ان میں جتنے بھی اہل زبان اردو بولنے والے ہیں وہ سارے ہی ایک آواز اٹھائیں گے کہ ان کو آنر کیا جائے. ان زبانوں کو ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش کی طرح پھر ہم بعد میں ہم پچھتاتے پھرے کہ ہم نے بہت غلطی کی اور جتنے بولنے والے آئے اور اس پہ ریپینٹ کرتے رہے ہیں. میں زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لوں گا کیونکہ صدر مجلس کو بات کرنی ہے. ہماری طرف سے سندھ میں بلکہ پاکستان میں یہ میں بات ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اگر ثقافت ایز اے ڈپارٹمنٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب ثقافت ہی کنیکٹ کر سکتی ہے، کلچرل ڈائیورسٹی، یونٹی ود ان ڈائیورسٹی اگر وہ اساس ہے اس ملک کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثقافت کا پہلا ڈپارٹمنٹ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا 70s میں. اور اس کے بعد آج تک میری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں رہا ہے کہ ہم جتنے بھی آرٹس کاؤنسل میں ایونٹس ہوں، کیونکہ آرٹس کاؤنسل کو ہم آرٹ کا، کلچر کا، ادب کا ہم ایپی سینٹر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ یونیورسٹی والا خواب بھی شاہ صاحب کا پورا ہوگا اور یہ یونیورسٹی آف آرٹ بھی کراچی میں بنے گی. تو ہمارا جتنا بھی ہے ہم ساتھ دیتے رہے ہیں. آج ہم وزیر ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل پھر ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، انہی صفوں پہ بیٹھنا ہے، یا کہ ان کو ہی سننا ہے جو ہمارے یہاں پہ ہمارے تخلیق کار اکابرین موجود ہیں. ہمارا ساتھ کنٹینیوڈ رہے گا. اب ہمیں ایک اور بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ینگسٹر اور نوجوان اتنے بڑے آڈیٹوریم میں دو کے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے دور دور بیٹھے ہیں لوگ، مگر اس میں کتنے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹین ایجر ہوں. میں ایجوکیشن کا منسٹر رہا ہوں 1 سال تک. میں نے اردو اور سندھی کو صوبے میں نافذ کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں نے ان کے ساتھ جھگڑا بھی کیا. میں جتنا لڑا اسمبلی کے فلور میں مجھے پتا ہے کہ آج آپ کی پرائیویٹ 12,500 اسکول صوبہ سندھ میں ہیں. 30 سے 35 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان میں. کتنے اسکول ہیں جو وہاں پہ اردو اور سندھی پڑھاتے ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے سوچتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو کل اردو پڑھنا اور لکھنا آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس مستقبل اس کا اردو کا ہماری زبانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سندھی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 72 کا آرڈیننس ہے اردو اور سندھی ایز اے کمپلسری لینگویج کے ان کو پڑھانی ہے. ہم نے کوشش کی، انہوں نے اسٹارٹ کیا، مگر آپ سب کو اس پہ نگرانی کرنی ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں اسکول میں وہ سندھی اور اردو پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں. پھر اسپوکن لینگویج، ریٹن لینگویج نہیں رہے گی. سیکنڈ جنریشن میں وہ اسپوکن لینگویج بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی نہیں رہے گی. ہمارے بچے جو ہے وہ فخریہ طور پہ وہ کولوکیل انگلش میں بات کرنا وہ گوارا کریں گے، مگر وہ کبھی غالب کا شعر شاید ان کے لبوں پہ ہم سنیں، اور شاہ لطیف کی شاعری بھی شاید ہم ان کے لبوں پہ سنیں، مجھے نہیں پتا. تو یہ 2-4 باتیں میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا. آج میں آ رہا تھا تو میرے دوست ارشاد بھٹی نے مجھے کہا کہ ایک میں نے ان سے لکھوا لی. ایک بڑی زبردست دلچسپ سی غزل ہے جو پتہ نہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے کہ معین اختر نقوی صاحب کی غزل ہے. شاید لکھے ہوئے ہیں، نیچے نام لکھا ہوا ہے. اردو کو فارسی نے شرابی بنا دیا، اردو کو فارسی نے شرابی بنا دیا، عربی نے خاص اس کو ترابی بنا دیا. اہل زبان نے اس کو بنایا بہت ثقیل، پنجابیوں نے اس کو گلابی بنا دیا. دہلی کا اس کے ساتھ ہے، دہلی کا اس کے ساتھ ہے ٹکسال کا سلوک.
اور لکھنؤ نے اس کو نوابی بنا دیا. ہم اور ارتقا اسے دیتے بھی کیا معین, ہم اور ارتقا اسے دیتے بھی کیا معین, اتنا بہت ہے ہم نے اس کو نصابی بنا دیا. I don't know. بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. شاہ صاحب, امن شاہ صاحب, اس وبا کے دنوں میں جو یہاں پہ گیبریل گارشیا مارکیز کے ناول لو ان دا ٹائم آف کالرا کی بات ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وبا کے دنوں میں عاشق اپنے محبوبہ سے ملتے ہوں گے یا نہیں ملتے ہوں گے, مگر شاہ صاحب نے عالمی اردو کانفرنس کر کے یہ بھی مثال قائم کیا ہے کہ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ دس از دا لو ان دا ٹائم آف کرونا.